200 دن نواز شریف صاحب نے جیل کے اندر گزارے, باقی 174 دن انہوں نے ہسپتال کے بستروں کے اوپر گزارے, جہاں پر VVIP کمرے بھی ہوتے تھے, ایون واش رومز بھی ان کی مرضی کے بنتے تھے. ٹھیک ہے, نہیں وہ جو ہم سن لینا, خان صاحب کے بیان سنتے تھے اے سی اتار دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. ایک سیکنڈ میں ابھی بتا رہی ہوں نا, ابھی تو آپ نے کمپیریزن رکھا ہے نا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے نا بھائی. 200 دن کرپشن پر آپ جیل میں رہے, 600 دن سے زیادہ وزیر اعظم عمران خان صاحب صرف عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, پاکستانی عوام کے ایک ایک ٹیڈی پائی کی حفاظت کرنے کے لیے جیل میں گزار رہے ہیں. حالانکہ میں ان دو لوگوں کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہتی تھی. بی بی صاحبہ کی آپ بات کر رہے ہیں, ان سے تو کہیں زیادہ بشرا بی بی صاحبہ نے جیل کاٹ لیے, جن کو صرف اس لیے جیل میں رکھا گیا کہ ان کے ہسبینڈ کو آپ توڑ نہیں سکے, تو چلو ان کی اہلیہ, ان کی بہنوں کو جیل میں رکھیں, ان کو FIA میں طلب کریں. 2 دفعہ تو وہ بیچاری بغیر کسی وجہ کے جیل کاٹ چکی ہیں. اچھا, اس کے بعد ہمیں تو چلیں چھوڑ دینا, ڈاکٹر یاسمین کے 600 دن لگا لیں, میرے آپ لگا لیں 16 مہینے, بغیر کسی وجہ کے. آج بھی عدالتوں میں پیش ہو رہی ہوں. جس دن ریلی نکالوں گی, جس دن کوئی پروٹیسٹ کروں گی, یا FIRs ہوں گی یا نوٹس آئیں گے. اچھا میم آپ 16 سن لیں نا, سن لیں, یہ کمپیریزن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے, اس کے باوجود ہماری VIP جیلیں نہیں تھیں. خان پٹھے پر وہ ہوتا ہے نا تختہ, اس پر سوتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں ان کے لیے ہم نے تو وہ میم بحری کی تصویر دیکھی ہے, وہ جو PTI نے خود اس کو لیک کیا ہے, وہ بھی جھوٹی ہے. لیکن میں PTI لیک کر سکتی ہے. ایک سیکنڈ, یہ تو شوکت بسرا نے کہا کہ میں نے لیک کی ہے. کون لیک کر سکتا ہے؟ ہمارے سر تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے؟ میں خود جیل میں رہی ہوں, جو جیل میں ہمارے ساتھ 9/11 کے سیل میں 6 خواتین رہتی تھی اس گرمی کے اندر. بنک 4 پائیاں تھیں, 4 پائی تھی, 4 پائی پہ گدا رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی, تکیے کی اجازت نہیں ہوتی, سردیوں میں رضائی کی اجازت نہیں ہوتی. آگے اگر ہم لگاتے تھے نا, کپڑا لگاتے تھے, تو رات کو 12 بجے آ کے وہ کپڑے کی چادر اتار لی جاتی تھی کہ مریں بے شک سردی کے اندر. وہ مرد ہوتے تھے یا خواتین؟ مرد, آف کورس خواتین کے وارڈز میں تو خواتین ہی ہوتی ہیں, یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا, یہ تو غلط. کیونکہ آپ کی بہت ساری خواتین نے کہا ہے کہ بعض اوقات جیل میں مرد آ کے کھڑے رہتے تھے, ہمیں دیکھتے رہتے تھے 2-2 3-3 گھنٹے. دیکھیں وہ انہوں نے بات کی ہے تھانوں کی. ٹھیک ہے, جو خواتین کی جیل میں مرد نہیں آ سکتے. میں وہ بات بالکل نہیں کروں گی. جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, یہ سارا جو ہے وہ تھانوں کے اندر ہوا ہے. اور یہ دیکھیں, تھانے اور پولیس کے اندر, تھانے کے اندر اور جیل کے اندر ایک فرق ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, خواتین کو آپ نے گھروں سے گھر سیٹ لیا, خواتین کو آپ نے پریزن وینس کے اندر 800 بندہ ہمارے گھروں پر ریڈ کر رہا ہے. آپ کا پولیس اہلکار دوبارہ جب میرے گھر پر ریڈ ہوا, لٹرلی 800 بندے نے, مجھے تو لگ رہا تھا پتہ نہیں کون سا قلعہ فتح کرنے لے کر جا رہے ہیں. ہماری بچیوں سے انویسٹیگیشن سے لے کر ان کے ناموں کو FIRs میں ڈالنے سے لے کر آپ نے کون سے حالات ہمارے تک چھوڑے ہیں. یہ جو رونا آ کے روتے ہیں, ہم روتے نہیں ہیں, ہم مسکرا کے سب کچھ برداشت کریں, اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں قربانی دینی ہے تو ڈٹ کے دے رہے ہیں نا. ان کی طرح ہمیں یہ ڈر تو نہیں تھا, ان کے تو کرپشن کے پیسے تھے, انہیں تو اس کا ڈر تھا. ہمیں کس کا ڈر ہے؟ ہم تو کھڑے ہیں, اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کمپیریزن تو میں نے آپ کو بتا دیا, یہ چاہتے ہوئے کہ ہمارا اور ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اچھا میم, بابر اعوان, فیصل چودھری, شاہدانہ گلزار, یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ PTI میں پھوٹ ہے. اس وقت PTI کشمکش میں ہے, گروپ بندی ہے, تو یہ کیسے خان صاحب کو رہا کروا پائیں گے؟ دیکھیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ PTI اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے لوگوں کے لیے. کیونکہ یہ نہیں میں سمجھنا چاہتی ہوں نا, اس وقت جماعت ہے پاکستان کی. یہ ایگزیکٹلی, چلیں آپ نے وہی والی بات کر لی نا. بیسیکلی نا PTI میں کوئی چھینک بھی مارتا ہے نا, تو پوری دنیا اس کے پیچھے اس لیے پڑ جاتی ہے کہ سینٹر آف گریوٹی PTI اور وزیر اعظم عمران خان ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی پارٹی ریلیونٹ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے, PTI واحد جماعت ہے جس میں جمہوریت ہے, کارکن کی آواز ہے, ہر کسی کی اپنی آواز ہے. سو اس لیے آپ کو یہ لگتا ہے, ادروائز تو میرے خیال میں آپ یہاں کریں نا خان کی ایک بات, آپ کو پوری PTI ایسا جواب دے گی نا کہ اگلے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. ایک خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میری جو سوشل میڈیا وہ شاید مجھے بھی نہ بخشے بات میں. نہیں یہ کہا گیا
ایک چیز کے اوپر متفق ہے، وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اس پارٹی میں یا کارکن ہے یا وزیر اعظم عمران خان ہے، باقی ہم میں سے کوئی ریلیونٹ نہیں ہے. بس جس کے ساتھ خان کھڑا ہوگا پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، جس سے خان ہٹ جائے گا پارٹی اس سے ہٹ جائے گی. تو یہ بالکل ہائی جیک کیا ہوا ہے یہ وکلا نے پی ٹی آئی کو. کسی نے کسی کو ہائی جیک نہیں کیا. ڈسیزن میکر بھی ایک ہی ہے، قائد بھی ایک ہی ہے، چیئرمین بھی ایک ہی ہے، وزیر اعظم بھی ایک ہی ہے، لیڈر بھی ایک ہی ہے، وہ وزیر اعظم خان ہے. لیکن نہ عوام کسی اور کو مانتی ہے، نہ کارکن کسی اور کو مانتا ہے، نہ سوشل میڈیا کسی اور. فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ خان کو رہا نہیں کروا پائے گی، یہ اتنی اہل ہی نہیں ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیں، بلکہ میں نے ان کا لکھا بھی تھا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے تو بڑے سخت الفاظ بولے ہیں. دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں، میں کارکن سے لے کر پاکستانی عوام سے لے کر اس وقت ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا، ہم سے بھی یہی سوال ہوتا ہے. ہم سے لوگ یہ نہیں کہتے مہنگائی ہو گئی، ہم سے لوگ یہ نہیں کہتے آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، گندم کی خریداری نہیں ہو سکتی، شوگر کا یہ مسئلہ آ رہا ہے. ہم سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر رہا کب ہوگا. یہ عوام کی آواز ہے. آپ بھی جاتے ہیں ایز اے جرنلسٹ، آپ کبھی گلی بازار میں نکل جائیں، وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے، گلا نہیں کریں گے. خان کے دور میں گلا ہوتا تھا کہ یہ چیز، اب چاہے آپ جو مرضی کر دیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں. ہم سے ایک ہی سوال ہوتا ہے، ہمارا لیڈر کب آئے گا، ہمارا لیڈر جیل سے کب باہر آئے گا. ٹاک آف دا ٹاؤن ایک ہی بات ہے. تو ظاہر ہے عوام صرف اس کا لائحہ عمل چاہتی ہے، عوام صرف اس پر بات کرنا چاہتی ہے. تو اس لیے جب انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں پر اس طرح سے ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، تو ظاہر ہے تب اس پر بات ہوتی ہے. اس کو آپ جمہوریت کا حسن کہیں، اس کو آپ اختلاف رائے کہیں، یا اس کو آپ وزیر اعظم خان سے محبت کہیں، بس. اچھا میم، جو آپ کے اوپوننٹس ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو تبھی کوئی احتجاج یاد آتا ہے، پروٹیسٹ یاد آتا ہے، جب کسی وفد نے پاکستان آنا ہو، شنگھائی تعاون کا اجلاس ہو، چینی صدر آنا ہو، یا پھر آئی ایم ایف نے کوئی قسط جاری کرنی ہو تو ان کے خطوط لکھ دیے جاتے ہیں، وفد نے آنا ہو تو پروٹیسٹ یاد آ جاتا ہے. کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، جو خود ملک دشمن بیٹھے ہوں انہیں تو ہر چیز عادت ہے. دشمن جو اقتدار میں بیٹھے ملک دشمن ہی ہے نا. ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ ملک دشمن ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا عوام دشمن، ملک دشمن؟ کس کو آپ ملک دشمنی کہتے ہیں؟ وہاں پر جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا ہے، یہاں پر ان کے جو وزراء ہیں، یا وہ اپنے گھروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یا وہ اپنی سیلریز کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یا ہر چیز کا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈالنے کے لیے بھاگ رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. ان کا مائنڈ سیٹ بیسیکلی اس وقت سب کو متحد کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کو نہیں متحد ہونے دیا. نہیں، میں یہ تو کہنا چاہتی ہوں نا، متحد ہونا کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں سب بیٹھتے ہیں، یہی سوال ہے کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ہاں جی، مجھے ایک بات بتائیں، اے پی ایس ہوا، بالکل اے پی ایس کے اوپر ہم نے اپنا دھرنا چھوڑا، ہم آ کر ان کے ساتھ بیٹھے، ایک نیشنل ایکشن پلان بنا. کیا یہ حکومت وقت کا کام نہیں ہے؟ حکومت وقت کا کام ہے نا کہ وہ کوئی نیشنل ایکشن پلان دے. جب حکومت وقت بزی ہو ہر چیز کو پی ٹی آئی کے سر پہ ڈالنے کے لیے، کیا 7 بجے جلسہ ختم کرانے کے لیے جیل کا دروازہ کھل گیا؟ کیا اتوار کے دن جیل کا دروازہ کھل گیا؟ جب ان کا دل چاہتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے. جب ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام وزیر اعظم خان کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں انسٹیبلٹی آپ خود کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے. پارلیمنٹ میں بھی خان کے نمائندے ہی بیٹھے ہوں گے، دیکھیے میں ایک سیکنڈ میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. 14 ووٹوں والے کو، 14 سیٹوں والے کو اپنے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا، اور 180 سیٹیں لینے والا جیل میں بیٹھا ہے، تو اس جعلی پارلیمنٹ آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یہی الزام آپ پر لگاتے ہیں کہ 2018 میں آٹکے صاحب نے بٹھا دیا. میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا، ڈڈ دے ریپرزینٹ یو؟ 2018 کا تو میں بعد میں جواب دوں گی نا. پہلے تو سب مجھے یہ جواب دیں کہ 2024 کا مینڈیٹ آپ نے چھڑایا. آج بلوچستان کا جو حال ہے وہ اسی وجہ سے کہ عوامی نمائندے وہاں پر نہیں ہیں. یہی بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. 2018 میں تو ہماری سیٹیں کم کی گئیں، واٹس ایپ کالز کے اوپر سیٹیں بانٹی گئیں، تاکہ ہمیں ایسی لولی لنگڑی حکومت دی جاتی کہ ہمیں محتاجی